السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت کے ساتھ بڑی 11ویں شریف کے اس درس عظیم پر بندہ نچیز کو حاضری کا موقع ملا ہے۔ کافی عرصے کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر حاضری آج میسر آئی ہے۔ آپ نیک اور تقوی والے لوگوں کی زیارت بھی میسر آئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوبصورت مسجد کے تعمیر ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت آپ نے مسجد بنائی۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا صبح آباد و شاد فرمائے۔ آپ سب احباب اس بات سے باخبر ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بسلسلہ 11ویں شریف درس قرآن مجید ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اس درس میں پیراں شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر خیر کرنا ہے، اور کافی تقریروں میں، کافی پروگراموں میں آپ نے ان کی عظمت و شان سنی ہوگی۔ میں اسے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا تاکہ ہمارے جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فوائد حاصل ہو سکے۔ اسلام میں کافی ساری ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جن کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا، اپنے اسلاف سے سنا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس عظمت کے ساتھ پیدا کیا کہ کسی نیک اور تقوی والے نے پیدا ہوتے ساتھ ہی روزہ رکھا، کسی کو اس عظمت کے ساتھ پیدا کیا کہ اس نے پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنے اس کوالٹی اور وصف کا اظہار کیا کہ اس کو قرآن کا کوئی حصہ یاد تھا۔ تو یہ مختلف اولیاء اللہ کے ساتھ مختلف باتیں منسوب ہیں، اور جس نے قرآن مجید تھورلی اسٹڈی نہیں کیا ہوا، ٹوکواں کہیں سے پڑھا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ خلاف قرآن ہے۔ ایک بندہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ کچھ علم نہیں رکھتا، بالکل کوئی نہیں رکھتا۔ یہ آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 78، سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14 آیت نمبر 78۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں سے پیدا کیا ہے اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، پھر اس نے تمہارے کان بنائے، والابصار، آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور پھر میں دل بنایا غور و فکر کرنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ سورس آف نالج ہے، آنکھیں، کان اور دل، سارا کچھ تھا۔ تو جب پیدا ہوا انسان اس کو کچھ نہیں آتا تھا۔ یہ دلیل ہے ان افراد کی جو تھورلی اسٹڈی نہیں کرتے، کہیں سے کوئی کسی نے ایک پمفلٹ دے دیا کہ لو جی یہ قرآن شریف کا ایک پمفلٹ پڑھ، اس کو پڑھ کے اس کے اوپر ہی ٹھہر گیا۔ قرآن شریف 16 17 18 آیات کا نام نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک چلے جائیں، آیات کیلکولیٹ کریں تو 6236 آیات ہیں پورے قرآن مجید۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کا نازل کیا ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف ہوتا۔ اب اللہ نے نازل کیا، اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ مل کر اپنا معنی مزید واضح کر دیتی۔ یہ آیت میں نے سنا دی آپ کو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی علم نہیں ہوتا، اور یہ ریئلٹی ہے۔ ہم نے ہزاروں سینکڑوں بچے دیکھے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی امی کون ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے نہ ان کے ابو کون ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے پانی کیا ہے، دودھ کیا ہے، شہد کیا، جو ان کو کھلا دیں کھا لیتے ہیں، جو ان کو چٹا دیا جائے وہ چاٹ لیتے، جو پلا دیا جائے وہ پی لیتے۔ تو یہ کوئی بچے کے اندر علمی کیفیت نہیں ہوتی، یہ ہے ایک حصہ۔ جبکہ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بچہ میں نے پیدا کیا
تو اس کے آنے سے اس کی اماں جان پر تہمت لگ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ بی بی یہ بچہ کدھر سے لائی ہو؟ تو کہا اس سے پوچھو یہ کدھر سے. فاشارت الیہ، اشارہ کیا. اس نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم کے افراد کہنے گئے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پنگوڑوں میں بچے کب بولتے ہیں؟ تو مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ. تو جو بچہ پنگوڑے میں تھا اس نے گفتگو شروع کر دی. کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، نبی بھی بنایا. وجعلنی مبارکہ، برکتوں والا بھی بنایا. اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیہ، ماں کی تابعداری کا حکم دیا اور بدبخت نہیں بنایا. یہ اس نے پیدا ہوتے ساتھ ہی بتا دیا کہ میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، کتاب کا صاحب بنایا گیا. تو اب یہ دونوں آیتیں آپس میں ایسے کر کے ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں بچے کو جب پیدا کرتا ہوں تو اس کو کوئی علم نہیں دیتا، ایک طرف اس نے بتایا کہ ایک بچہ میں نے پیدا کیا جس کو میں نے پیدا ہوتے ساتھ ہی بہت کچھ دیا. پھر ایک بچے کو اس نے پیدا ہوتے ساتھ ہی جج بنا دیا. ایک بچے کو پیدا ہوتے ساتھ اسے جج بنا دیا. حالانکہ ہمارے آئین میں جو جج بنتا ہے جج کی کرسی پہ آنے کے لیے کم از کم 40+ اس کی ایج ہونی چاہیے. 40 سے نیچے وہ کسی بندے کو جج کی کرسی پہ نہیں بٹھاتے. یہ ہمارا آئین ہے پاکستان. پیدا ہوتے ساتھ ہی اللہ نے بچے کو جج بنا دیا. سورۃ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب زلیخا لے گئی اندر، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام آپ نکلے یہاں سے، فتنہ ہے، نکلے ادھر سے باہر. دروازے بھی کھول دیے اور پھر عزیز مصر بھی آ گیا. اور زلیخا اسی وقت پینترا اس نے بدل لیا. پہلے خود لے کے گئی، پھر تہمت لگا دی کہ یہ خواہش رکھتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت سوالات کی بچھاڑ میں تھے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے محل سے ایک بچہ لے کے آؤ جو سب سے چھوٹا ہے. اس کو بلایا، اس بچے سے فیصلہ کروایا. پھر بتا یہ بی بی صحیح کہتی ہے یا کیا معاملہ؟ اس نے کہا، قرآن نے لکھا، اس نے کہا فلما رآ قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو بی بی صحیح کہہ رہی ہے. فلما رآ وإن كان قمیصہ قد من دبر فکذبت، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بول. فلما رآ قمیصہ قد من دبر، لیکن جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو یہ وہ بچہ ہے جو چھوٹا ہے اور اس کو جج بنایا گیا فیصلہ کرنے کے لیے کہ تو بتا کہ ان میں سے کون صحیح ہے، فیصلہ کر ان کا. یہ بھی اس آیت کے ماضی جا کے کھڑی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 17، 18، 20 آیتیں پڑھی ہوئی، جنہوں نے سارا نہیں پڑھا. اب بتاؤ کدھر گیا وہ والا قانون کہ میں جب بچے پیدا کرتا ہوں تو ان کو میں کوئی علم نہیں دیتا. تو بچے علم دیا. امام بخاری نے بخاری شریف میں جہاں جریج کا ذکر کیا کہ بچے نے بتایا کہ میرا باپ اصل میں کون ہے، جریج کے قصے کے اندر اس نے بتایا. احادیث میں 9 بچے ایسے ذکر کیے گئے جنہوں نے پنگوڑے میں گفتگو کی. تو اب اس کا معنی سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جب کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو اس میں اصول و دستور قدرت تھا کہ جب میں کوئی بچہ پیدا کرتا ہوں تو اس کو کوئی علم نہیں ہوتا. لیکن جب ایسے بچے دکھا دیے کہ جو علم والے تھے تو اس کا معنی یہ ہوگا لیکن جب میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوں تو پھر پیدا شدہ بچوں کو بھی علم دے دیتا ہوں. یہ بھی ماننا ایمان ہے، یہ بھی ماننا ایمان ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اصول بھی ماننا ضروری ہے، قدرت ماننا بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیرلی آگے چلتی ہیں. اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ جب نیک بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، میجورٹی میں لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اسی قانون پہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ نہیں انہیں پتہ ہوتا.
لیکن کوئی خاص نیک متقی صالح بندہ ایسا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے تو علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ آج جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں یہودی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، تو وہ آپ کو یوٹیوب یہ کلپ دکھائے گا کہ جب یہودی مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے پھر امید لگ جاتی ہے کہ اب یہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، تو انہوں نے اس بچے کے بارے میں جو مستقبل پلان کیا ہوتا ہے نا وہ کام شروع کر دیتے ہیں، وہ کام آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے بچے کی گروتھ پہ بھی اثر ہوتا ہے اور ہم اس کو جو بنانا چاہتے ہیں اس کا رجحان بھی ادھر چلا جائے گا، تو یہ مان لے گا انسان۔ لیکن اگر یہ کہہ دو کہ بچے نے 14 سپارے حفظ کر لی اپنی امی جان کے پہ کر رہے کیوں ہو سکتا، اس کا اثر ہوا جو یہودیوں کا کلام تھا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا جو اللہ کا کلام تھا۔ یہ ایک نیچرل کنڈیشن ہے کہ عورت کنسیونگ کے بعد جو بھی کام کرے گی اس کا اثر اس کے آنے والی اولاد پہ ہوگا۔ اگر وہ تلاوت قرآن مجید کرے گی تو بچے اچھی فطرت کے ساتھ پیدا ہوں، اچھی فطرت سے مانا اس کے اندر کوالٹی ہوگی۔ ویسے ہر بچہ اچھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیم پہ ہی ہوتا ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہر بچے کو مسلمان ہی پیدا کرتا، پھر اس کا باپ اس کی ماں اس کو عیسائی یہودی اور مجوسی بنا دیتی، اللہ تعالیٰ اس کو فطرت پر ہی پیدا کرتا، فطرت پر ہی پیدا۔ تو اب جس نے پیدا ہونے کے بعد کلام کیا یا جس نے پیدا ہونے کے بعد روزہ رکھ لیا، یہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اسپیشل پرسن ہے، اس میں جائے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوالٹیز عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی قدرت ہی کا قائل نہیں، اللہ جس کو جو مرضی کہہ دے، جس کو جو مرضی کروا لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں سورۃ قصص میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرعون کو یہ خواب آیا ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنت میں جو سلطنت تیری الٹ دے گا ساری۔ اب اس نے اپنی اس کیفیت کو بچانے کے لیے پہلے اعلان کیا جو آئے مار دو، پھر اس کو اس کے مشیروں نے کہا اگر سارے مار دیں گے تو جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے جوان ہوں گے نہیں، کیونکہ بچے نہیں ہوں گے تو خادم کم ہو جائیں گے، تو اس لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کرو۔ پھر اس نے کہا 1 سال زندہ رکھو 1 سال مار دو، تو اللہ تعالیٰ نے جس سال اس نے بچے زندہ رکھنے تھے ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور جس سال اس نے بچے مارنے تھے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ پھر ان کی امی جان کو القاء بھی کر دیا کہ آپ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ان کو دودھ پلاتی رہے، جب آپ کو خوف محسوس ہو تو آپ ان کو تابوت میں ڈال کے سپرد دریا کر دیں، غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا، غم نہیں کھانا، میں اس کو واپس بھی لاؤں گا اور اپنے رسولوں میں سے رسول بھی بناؤں گا، پریشان نہیں ہونا آپ۔ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت میں چلے گئے، جب فرعون کے گھر میں گئے انہوں نے اس کو اٹھایا تو پہلا حملہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پہ کیا، اس کی داڑھی کھینچی، اس کے اندر گھنٹی بجی، وہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ بچہ کوئی اور ہی ہے۔ اس نے کہا امتحان لیں گے، چلو پہلے وہ لاؤ، ایک تشت لاؤ، اس میں انگارے لاؤ، اور پھر اس میں لاؤ موتی اور چمکتی ہوئی شے، دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ انگارے پکڑتا کیا۔ تو ایسے آپ نے ہاتھ بڑھایا، وہ جو موتی پڑے ہوئے تھے ان کی طرف، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کر دیا انگاروں کی طرف، یہ پکڑے موسیٰ۔ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ انگارہ پکڑا اور منہ میں رکھا اور لک رہا، تو یہ سب من گڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں عیب نہ رکھتا ہے نہ پیدا ہونے دیتا۔ لکنت بہت بڑا عیب ہے، لکنت اس کو تو تھتلا اور حقلا کہتے ہیں جس کو بولنا ہی نہیں آتا، اور نبی اگر ایسی کیفیت والا ہو تو اس نے تبلیغ کیا کرنی کوئی۔ وہ جو انہوں نے کہا نا رب اشرح لی صدری، یہ تو دعا ہے کہ میرے اندر ایسی کوالٹی اور خوبی آ جائے کہ جب میں بات کروں تو میری بات ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ آڑ آڑ کے بولتے تھے، انبیاء میں عیب نہیں ہوتے، انبیاء بے عیب اللہ پیدا فرماتا۔
وہاں وہ پکڑ لیا، اس کو تسلی ہو گئی کہ چلو یہ جو داڑھی ہے یہ ویسے بچے کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ پھر کچھ وقت گزرا، اب وہ دودھ پینا تھا، بچے کے لیے دودھ کا تقاضا یہی ہے کہ وہ روتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ایک بی بی آئی، دو آئی، جتنی اس کے محل میں عورتیں تھیں اس نے ساری ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا دو۔ نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، فرعون کے گھر میں آنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ ساری دائیوں کا دودھ حرام ہے آپ پہ، کسی کا نہیں پیا۔ اس کا مطلب ہے اسپیشل پرسن اور ہے، عام بچے اور ہیں۔ وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ اور ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ساتھ ہی حلال حرام سمجھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، وہ بچے اور ہیں۔ اولیاء کو بھی سمجھا دیتا ہے، انبیاء کو بھی سمجھا دیتا ہے۔ انہی اولیاء میں سے ایک ولی اللہ کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ ایک بات واضح ہو گئی، میں نے اس بات کو آپ کو سنانے کے لیے کسی منطق اور فلسفے کا سہارا نہیں لیا۔ قرآن مجید کی آیات سے میں نے بتایا کہ عام بچے بھی ہوتے ہیں اور خاص بھی ہوتے ہیں، خاصوں کو علم مل جاتا ہے، عاموں کو نہیں ملتا۔ دوسری بات، 3 باتیں میں نے آپ کو صرف بتانی ہیں۔ دوسری بات، ایک آپ کے متعلق روایت بڑی مشہور ہے اور بڑی ضعیف ہے کہ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ معیار اور سٹینڈرڈ پہ نہیں پوری اترتی، اور جو صوفی منش لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بالکل پرفیکٹ ہے، ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ میں کافی دن سے دیکھتا ہوں تو یہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ کہنے لگی میاں صاحب وہ میرا بیٹا گیا دریا کے دوسری طرف بارات لینے کے لیے، آیا نہیں، مجھے کتنے سال ہی گزر گئے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو آپ نے ان کے حالات کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو بیچاری کشتی ڈوب گئی ہوئی ہے، سر 12 سال گزر گئے اس کو، یہ جو کتابوں میں ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ یہ بی بی بڑی کمزور اور تنہا ہے، مہربانی فرما۔ تو کشتی بندے زندہ ہو کے باہر آ گئے۔ واللہ عالم یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، واللہ عالم مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ لکھا ہوا کتابوں میں۔ اس کو لے کر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے علمی لوگوں پر کہ یار یہ دیکھو یہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہو۔ تو اگر یہ بات قرآن میں لکھی ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ کسی کتاب میں صوفی صاحب نے لکھ دی تو کہا یہ دیکھو کیا جھوٹ من گڑت لکھ دیا، رد کر دیا۔ تو اگر یہ بات قرآن میں لکھی ہو تو پھر سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، زندگی اور موت کا اختیار، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دید اور ان کا لحاظ کرتا ہے۔ جب اس کا کوئی بندہ کہے نا یا اللہ یہ کام ایسے کر دے تو اللہ تعالیٰ ویسے کر دیتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک آیت، کافی ساری ہیں، ایک آیت سناؤں گا، پھر میں آپ کو اپنے موضوع کی آیت پہ لے کے آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے تو قوم کے افراد نے یہ کہا کہ آپ کدھر جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف کے لیے اس کا اسی بھی جانا نال، اسی بھی نال۔ تو ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ غیر نبی سے بات نہیں کرتا، اور ان کا نہیں آپ ایسا کریں کچھ ہمارے نمائندے لے جائیں۔ 6,50,000 بندوں میں سے 70,000 بندے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان کو میں مار دوں گا سب۔ فقال لهم اللہ موتوا، ہزاروں تھے تو فرمایا سارے ہی مر جاؤ، تب مار دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ 70,000 ان 6.5 لاکھ کی نمائندگی کر رہے تھے، تو یہ مر گئے تو قوم تو آپ تجھے پتہ ہے کتنی ٹڑی قسم کی ہے، تو کیا کریں گے، مہربانی فرما ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم احیاہم،
پہلے میں نے ان کو مار دیا، پھر میں نے ان کو زندہ کر دیا واپس۔ تو قادر مطلق یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ مرے ہوئے کو دوبارہ اسی دنیا میں زندہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ اب میں آپ کو مضمون کی آیت سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو معیار ہے نا صحیح اور غلط کا، وہ قرآن مجید ہے۔ کسی بھی شے کو ہم اس پہ پرکھیں گے، اگر یہ کہے گا کہ یہ شے صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا، مال بڑا تھا ان کے پاس، بڑے جانور اور بہت کچھ تھا۔ جب بات ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے، جب بات ہوتی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو شیطان ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، مولا اتنا تو نے ان کو پیسہ بے بہا دیا ہوا ہے، جانور دیے ہوئے ہیں، کھیت کھلیان ہیں، ہر شے ان کے پاس دنیا جہاں کی اولاد ہے، تو تیرا شکر نہ کریں تو پھر بتا کیا کریں؟ ان کو آزما، ان کی آزمائش کر، پھر پتہ چلے گا تیرا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لو جی، اس نے بات کی تو امتحان شروع۔ ایک ہی دن میں کتنے صدمے آ گئے۔ پہلے بارش ہوئی اور طوفانی بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا اور پانی آ گیا اور ساری فصلیں اور جانور بہہ گئے۔ رات مکان کے اندر بچے سوئے ہیں، مکان کی بنیادیں کمزور ہو گئیں پانی کی وجہ سے، مکان گر گیا ساروں پر۔ ساری بیویاں، ایک بیوی کے علاوہ ساری بیویاں، سارے بچے، کھیت، جانور، مویشی، گندم سب ختم ہو ایک ہی دن۔ صدمے میں بیمار ہو گیا، علیل در علیل در علیل، بہت بیمار۔ یہ یاد رکھیے گا، انبیاء کو موذی مرض نہیں لگتے، انبیاء کو موذی مرض نہیں لگتے جو اچھوت قسم کے سمجھے جاتے ہیں یا جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، انبیاء کو نہیں لگتے۔ ایک بندے نے لکھا کتاب میں، پتہ نہیں اس نے کہاں سے پڑھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اس نے کہا کہ ایک نبی تھے تو ان کے جسم پر کیڑے مکوڑے رہتے تھے، تو جب کوئی کیڑا نیچے اتر جاتا تھا تو اٹھا کے اوپر رکھتے اور ان کے جسم کو کھاتے تھے۔ یہ من گڑت ہے، یہ کیا ہے؟ من گڑت۔ نبی اللہ زندہ ہوں تو زندہ ہوں کمال ہے، جب وہ وفات پا کے وصال کر کے قبر میں چلے جائیں تو نہ مٹی کھا سکتی ہے نہ کوئی کیڑا کھا سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اللہ زندہ ہو تو ان کو کوئی کیڑا کھا دے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت کی اور ریالٹی کی دنیا ہے، یہاں اصول ضابطے اسلام نے طے کر دیے ہوئے ہیں سارے۔ تو جس نے یہ لکھا اس نے من گڑت لکھا۔ علیل ہوئے اور 7 سال مسلسل علیل رہے۔ کتنے سال؟ 7 سال تکلیف رہی، بیوی خدمت کرتی رہی، آپ علیل رہے۔ 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ندا دی، فرمایا پیارے ایوب کیا حال ہے؟ کہ مولا تیرا شکر ہے مولا۔ تو فرمایا دیکھ لے، یہ آزمائش چاہتا تو میرے نبی کی، میں نے کیا نہیں ان کو صدمہ پہنچایا، کیا ان کو تکلیف نہیں دی، لیکن ان کی زبان سے ہر وقت شکر ہی جاری رہتا، ایک دن بھی انہوں نے ناشکری نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا، سنیں، آپ سنیں گے آپ کے دل کی کلی کھل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا۔ فرمایا جب ایوب علیہ السلام کا امتحان پورا ہو گیا، پھر ہم نے ان پر رحمت فرمائی۔ 7 سال کے بعد رحمت فرمائی۔ کہا یا اللہ کیا فرمائی؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، وہ جتنے ان کے اہل و عیال فوت ہو گئے تھے سارے زندہ کر دیے۔ قرآن شریف آیت نمبر میں بتا دیتا ہوں، جاؤ سارے مفسرین کو پڑھ لو، میں سارے زندہ کر دی۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور جتنے فوت ہوئے تھے وہ بھی زندہ کیے، اور اتنے ہم نے ان کو اور بھی بچے عطا فرما دیے۔
کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا رحمت منا، ہم نے اپنے بندے پر رحمت فرمائی، امتحان لیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو اگر ایوب علیہ السلام کے لیے 7 سال کے بعد وہ قبر کے اندر گئے، وہ بچوں کو زندہ کر کے نکال سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ نکالنے تو اللہ نے نا، نکالنے تو اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے لیے اصول ضابطہ یاد رکھیں، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی کوئی شان، کوئی عظمت آپ سنیں، اس پہ نیگیٹو ریمارکس دینے کی بجائے کسی علم والے کے پاس جا کے پوچھیں جناب کوئی قرآن میں ایسی مثال ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر تو وہ کہے ہاں قرآن مجید کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ممکن ہے۔ اگر وہ کہے نہیں یہ خلاف اسلام ہے، پھر اس کا چیپٹر بند کر دو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی اور عیسائی تمہیں قرآن مجید کے علاوہ میں اپنی کتابوں سے کوئی حکم سنائیں تو فرمایا تم اس کو قرآن مجید پر پڑتال کرو، جانچو، پرکھو، اگر وہ قرآن مجید کے موافق ہے تو لے لو، اور اگر خلاف قرآن ہے تو چھوڑ دو۔ تو کوئی کسی بھی بزرگ کی کوئی بات قرآن مجید پہ پرکھی جائے گی، اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ پاسیبل ہے، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس سے کوئی کفر و شرک نہیں ہوتا، یہ سب رستے جائز ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کی تھی تو اس کے نام لگا دی، چاہے اس کی تھی تو اس کے نام لگا دی، ممکن ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو بالکل سننے سنانے کی، آگے روایت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تیسری بات، آپ سے متعلقہ ایک یہ بھی بڑا ایشو ہے کہ آپ نے سالوں رات کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ کہتے ہیں یہ تعلیمات اسلام نہیں ہے، تعلیمات اسلام نہیں ہے۔ اس کے لیے جو بطور دلیل حدیث پیش کی جاتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ 3 بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، نام ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے 10 بندوں کے لکھے کہ یہ 3 ہو سکتے ہیں، یا یہ 3 ہو سکتے ہیں، یا یہ 3 ہو سکتے ہیں۔ ان 10 میں سے کوئی 3 تھے، جن میں ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رات کو کیا عبادت کرتے تھے؟ تو آپ نے جو عبادت بتائی، ان تینوں نے یہ خیال کیا کہ آپ تو نبی اللہ ہیں، تو چاہے آپ کریں چاہے آپ نہ کریں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی تو عظمت بلندی بلند ہے۔ انہوں نے وہ جو آپ کو بتائی گئی رات کی عبادت اس کو کم سمجھا، تو ایک کہنے لگا یار میں نے تو آئندہ کے بعد نا ساری رات قیام کرنا، میں نے کبھی بھی نہیں سونا۔ دوسرا کہنے لگا میں نے ہمیشہ روزہ رکھنا ہے، کبھی بھی افطار نہیں کرنا۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں نے کبھی بھی نکاح نہیں کرنا، ہمیشہ مفرد رہنا۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، لیکن میں قیام بھی کرتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، اور فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تم نے یہ کیا کیا؟ کہ دیکھو نا اس میں ممانت آ گئی کہ رات کو سو بھی اور جاگو بھی، تو اگر کوئی بندہ ساری رات ہی جاگتا رہتا تو حدیث کے خلاف، اور اللہ کے بندے یہ حدیث اس کے لیے ہے ہی نہیں کہ اس میں تو عبادت کی نفی نہیں ہے، اس میں عبادت کی نفی، اس میں نفی ہے رہبانیت کی، قطع تعلقی دنیا کی نفی ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اسی اونج کرنا ہے جی میں پہلے افراد وقتاں دے لوگ کرتے سن، کہ علیحدہ ہو گئے، نہ ملے، نہ تعلقات کیتے، نہ کوئی معاملات کیتے، نہ ویاہ کیتا، ننز بن گئے اور راہب بن گئے اور فلاں بن گئے، ہم نے یہ کچھ کرنا، اس رہبانیت کی نفی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں رات کے قیام، روزے اور شادی کے نہ کرنے کی نفی نہیں ہے، اس میں نفی ہے رہبانیت کی۔ آپ نے ان کو بتایا کہ سب کچھ چھوڑ کے صرف عبادت کے لیے خاص ہو جانا یہ اسلام میں جائز نہیں، بلکہ اس میں ہے عبادت بھی کرو، زندگی بھی گزارو، تعلقات بھی رکھو، اولادیں بھی پیدا کرو، اور کاروبار بھی کرو، حسن معاشرت بھی رکھو، تاکہ اسلام ہر شعبے میں تمہاری مدد بھی کرے اور تمہیں نظر بھی آئے۔
اس کی نفی ہے، یہ بطور دلیل استعمال نہیں ہو سکتی۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ساری رات عبادت کرتے تھے، خود ساری رات عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اور کبھی کناروں سے خون بھی بہنے لگتا۔ تو جب یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دیکھی تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، فرمایا میرے محبوب میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، قیام بھی کریں آرام بھی کریں۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے، امت کے کسی بندے کے لیے نہیں ہے کہ قیام بھی کرو آرام بھی کرو، امت کے لیے ہے جتنا زیادہ قرب چاہیے اتنی زیادہ عبادت کرو، اتنی زیادہ عبادت کرو۔ اور اگر کوئی بندہ ساری رات میں قرآن پڑھ لیتا تو کوئی بات نہیں، انہوں کو وہ نہ ہونے کہانیاں سناندہ اے جڑا جی رضوان، محمد رضوان، جانتے ہیں محمد رضوان کو؟ ہاں جی، نوائے وقت نے لکھا کہ وہ 15 سپارے رات کو پڑھتا ہے تو 15 صبح پڑھتا ہوں، کہ ڈبڑ چوب ایک کرنا اسلام میں تو جائز ہی نہیں، ان کوئی نہیں کچھ کہے گا۔ لیکن غوث پاک ساری رات قرآن پڑھتے تھے، کہتے نہیں ہے تو جائز ہی نہیں ہے۔ کیا میں یار ہے قرآن مجید پڑھنے پہ بھی جھگڑا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے بیٹھ کے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھتا ہے، تو ابھی پیچھے تھوڑا سا چلے جاؤ نا، پیچھے تھوڑا سا، تو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، رمضان المبارک میں نماز تراویح سے نماز تہجد تک پورا قرآن پڑھتے تھے روز۔ ان کے ریکارڈڈ قرآن پڑھے ہوئے کراچی کی لائبریریوں میں اور بک سٹالوں پہ جائیں دیکھیں۔ یہ کون سے قرآن پڑھنے میں بھی اب دقت ہے کہ سارا نہیں پڑھنا۔ پہلے تو نوافل پڑھنے پہ پابندی تھی کہ بھئی فلانی رات نہیں آنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اب قرآن مجید پڑھنے میں بھی دقت شروع ہو گئی ہے کہ بھئی ساری رات میں نہیں پڑھنا۔ ایک بندہ طاقت رکھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے لیکن میری بہو ڈسٹرب ہے۔ آپ نے سنا کیا ہوا؟ کہا جی میں نے پوچھا اس سے کہ بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے؟ اس نے کہا تیرے بیٹے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بڑے اچھے اخلاق کا ہے، لیکن میرے قریب ہی نہیں کبھی آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تحقیق اتنا شفاف، اتنا صاف ستھرا تھا، اور یہی شے مشعل راہ ہے لوگوں کے لیے کہ بات بھی لوگوں سے ایسے ہی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تیری بیگم نے مجھے آ کے شکایت لگائی ہے، تو یہ نہیں کرتا تو وہ کتنا خوبصورت انداز۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ رات کیسے گزارتے ہو اور دن کیسے گزارتے ہو؟ رات کیسے گزارتے ہو اور دن کیسے گزارتے ہو؟ کہا جی رات میں گزارتا ہوں نوافل میں اور دن میں روزے میں گزارتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ جب رات کو نوافل پڑھو تو اس میں قرآن شریف پڑھتے ہو تو 30 دن میں قرآن پورا کرو، روز 1 سپارہ۔ اب جب تم روز 1 سپارہ پڑھو گے، 1 پڑھ لو گے 15 منٹ میں، باقی رات فری ہو جائے گی، تو آزادی ہے جو مرضی کرو۔ تو فرمایا پھر اس کے بعد مہینے میں صرف 3 روزے رکھو، 13، 14 اور 15 کا۔ کہنے لگا حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تم قرآن شریف 20 میں پڑھ لو، اور اس کے ساتھ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ لو تاکہ باقی دن مل جائے۔ کہا میں حضور اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو 10 دن میں قرآن شریف پڑھ لو اور 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے بڑا مناسب ہے۔ کہا حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ جملہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ثواب والا کوئی روزہ نہیں ہے جو صوم داؤدی ہے، 1 دن رکھ لو 1 دن ناغا، 1 دن رکھ لو 1 دن ناغا۔ سب سے مشکل کام کہ 1 دن اپنی طبیعت کو بھوکا رکھنا، پھر 1 دن اس کو عادت ڈالنا کھانے کی، پھر 1 دن بھوکا رکھ، یہ سب سے مشکل پیٹرن ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھ۔ آپ نے فرمایا اچھا تیری مرضی۔ وہ روز پڑھتا رہا، روز پڑھتا رہا قرآن، روز پڑھتا رہا، روزہ قرآن، روزہ قرآن۔ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، چارپائی پہ لیٹتا تو اس کا ہاتھ اٹھاتے ایسے، کمزوری کی وجہ سے گر جاتا۔ لوگ پوچھتے تجھے اتنی کمزوری کیوں ہوئی؟ کہنے لگا کاش میں نے جوانی میں حضور پاک کی بات مانی ہوتی تو آج ہی حشر نہ ہوتا۔ تو ترتیب ہے، لیکن اس میں ممانت نہیں ہے
کہ آپ 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 10 دن سے کم پہ نہیں قرآن پڑھ سکتے۔ اسید بن حدیر ساری رات قرآن پڑھتے تھے، حدیث میں لکھا ہو۔ سردیوں کی ایک رات قرآن شریف تلاوت کر رہے تھے اور بچہ بھی قریب تھا اور آگ جلائی ہوئی تھی تاکہ مجھے سردی نہ لگے۔ اسی آگ کے قریب بچے کو بھی لٹایا ہوا تھا، اس کے قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ تو آسمان سے روشنی نیچے آئی، وہ جانور بھٹکتا تھا، ہلتا تھا ایسے۔ جب وہ ہلتا تو قرآن شریف بند جو آیات پڑھتے اس کو روک دیتے، تلاوت روک دیتے، پھر وہ روشنی اوپر چلی جاتی، پھر شروع کرتے، پھر آ جاتی، بالآخر انہوں نے بند کر دیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہے حضور آج تو یہ کچھ ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے نا تو آپ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے آ رہے تھے۔ فرمایا اگر آپ صبح تک تلاوت جاری رکھتے تو آپ کے علاقے کے لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ صحابہ کے دور میں ایسے افراد موجود تھے جو ساری رات قرآن پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری رات پڑھیں، جتنی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ قرب عطا فرمائے گا۔ یہ دوڑ ہے اپنی اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ خود بند کیا ہے، اور جب نبوت ختم ہو گئی تو صحابیت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ سارے دروازے کھلے ہوئے، غوثیت کا، قطبیت کا، ابدالیت کا، سارے کھلے ہیں، جتنا دوڑ لگا سکتا ہے کوئی لگا لے۔ عبادت کرنے میں کوئی اسلام نے پابندی نہیں لگائی، جو جتنی ہمت رکھتا ہے اتنی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی 6502 فرمایا جب بندہ فرائض، واجبات، سنتوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ کب؟ جب نفلی کام کر، چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہو، چاہے وہ خیرات کی صورت میں ہو، چاہے صدقات کی صورت میں ہو، چاہے روزوں کی صورت میں ہو، کوئی نفلی کام ہو وہ کرے اور کثرت سے کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا۔ اور پھر کیا کوالٹی دیتا ہے؟ فرمایا فَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور فرمایا میں اس کے پیروں میں بھی قوت بھر دیتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، سوال مجھ سے جو کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا جب اس کی موت کا وقت قریب آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کبھی کسی کام کے کرنے پہ تردد نہیں ہوا۔ تردد کرنے اور نہ کرنے کی کیفیت کو کہتے ہیں کراں کہ نہ کراں، کراں کہ نہ، اس کو کہتے ہیں تردد۔ فرمایا مجھے کسی کام کے کرنے پہ کبھی تردد نہیں ہوا، لیکن جب اس بندے کی میں نے روح قبض کرنی ہوتی ہے تو مجھے تردد ہوتا کہ اتنا نیک آدمی ہے، کروں کہ نہ کروں۔ پھر اپنی قانون و قدرت کی جو اس نے ایک ضابط کار بنایا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ روح قبض کر لیتا۔ لیکن ان کی زندگیاں پہلے بھی باکمال ہوتی ہیں، فوت ہونے کے بعد بھی باکمال ہوتی ہیں۔ ابو جی تو ابو جی رہے، ابو جی تو ابو جی رہے، اور امی بھی فوت ہونے کے بعد امی رہی، پھپھو جان بھی پھپھو جان ہی رہی، ساس بھی ساس ہی رہی۔ تو ولی اللہ کی ولایت اللہ نے سلب کر لی، کیونکہ نہیں ولی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہے؟ باپ باپ رہتا ہے، ماں ماں رہتی ہے، اور ولی اللہ رہتا ہے، وہ بت نہیں بن جاتا۔ وہ زندہ بھی ولی ہوتا ہے، وہ فوت ہونے کے بعد بھی ولی ہوتا ہے، وہ بت نہیں بن جاتا۔ اس لیے اپنے ذہن جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کریں۔ یہ جو بات بتاتا ہے اس کو بغیر یعنی کہ یونی کے پڑھنا چاہیے، اور حدیث کو ملا کے پڑھنا چاہیے، مفسرین کے اقوال پڑھنے چاہیے کہ انہوں نے اس آیت کے اس مضمون میں کیا کیا بیان کیا۔ ایک بہت بڑے مناظر تھے، ان کا ایک بندے سے مناظرہ ہوا اس جملے پر، کہنے لگے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، جب تک باطن نہیں ساتھ ملائیں گے ظاہر نہیں سمجھ آئے گا۔ اور کہنے لگے نہیں ہے تو اڑیاں اپنی کڈیاں ہیں گلاں نے۔ تو وہ بیچارہ معذور تھا ایک آنکھ سے، ایک آنکھ تھی اس کی۔ تو حضرت فرمان لگے کر لو میرے نہ گل، بیجو کدھر رہتے گل، اور بات میں شروع کروں گا، کرو۔ پہلی آیت آپ نے پڑھی، آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا،
جو اندھا ہے اس دنیا میں وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور جہنم کی گہرائی میں ہوگا۔ فرمایا تھوڑے تے فٹ آندھی ساری، کہتے نہیں اسے تو کوئی اور اندھا مراد۔ فرمایا میں یہی تو سمجھا رہا تھا کہ ایک آیت کا ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، اس سے ظاہری اندھے مراد نہیں ہے، اس سے ظاہری اندھے مراد اس سے وہ ہیں جن کو آنکھیں دی لیکن ان کو صراط مستقیم نظر نہیں آتا۔ تو قرآن مجید کو بڑی محبت سے پڑھنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مسجد کو یہ اعزاز ہے، میرے علاوہ یہاں جتنے بھی آتے ہیں سب بڑے قابل اور مستند قسم کے مفتیان کرام آتے ہیں اور بڑا مضبوط اور علمی مواد ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی عقائد میں تزلزل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوہے کی لٹ کی طرح مضبوط ہو، کوئی بندہ آ جائے بات کرنے کے لیے اس کو کہو بیٹھو قرآن شریف میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس معیار، اس کو تھورلی اسٹڈی کرنا چاہیے، ٹوکا نہیں پڑھنا چاہیے۔ 16 آیت 17 آیت پمفلٹ لے کے بیگوں میں رکھے، یہ دیکھیں قرآن پڑھیے، قرآن کیا کیا ہے۔ وہ 16 آیتیں ہیں، قرآن مجید کا حسن ہے، لیکن ان کے ساتھ اور آیتیں بھی ملتی ہیں تو پھر قرآن مجید پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلاف میں جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کے حالات واقعات ہمیں پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کو اللہ کا قرب کیسے ملا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا